عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معراج کا تحفہ آپ سن رہے تھے، ایک نماز، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں جو دعا ہے وہ امت کو تحفہ میں ملی ہے۔ پورا قرآن انسانی ہدایت کے لیے آیا ہے، پورے قرآن پاک کی تمام دعائیں امت ہی کے لیے ہیں، تمام احکام امت کے لیے ہی ہیں، اور اسی میں ہدایت ہے۔ جو قرآن پاک پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن یہ جو فرمایا گیا ہے کہ یہ آخری آیت سورہ بقرہ کی یہ امت کے لیے تحفہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعا اخلاص کے ساتھ انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اس میں قبولیت کی بھی ساتھ نوید ہے، خوشخبری ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی دعا کرو ادعونی قال ربکم ادعونی استجیب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور یہ دعا خاص کر فرمائی کہ یہ دعا امت کے لیے تحفہ ہے، یعنی یہ دعا مجھ سے کریں میں قبول فرماؤں گا۔ اب دعا بھی مختصر سی بات کرتا ہوں، کیا چیز ہے اس میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے لا تؤاخذ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں، چوک جائیں جس کو اردو میں کہتے ہیں، بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ بڑی اہم دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے واقعی قبول فرمائی۔ جو بھول کر انسان غلطی کر بیٹھے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ مثلا روزے کو لے لیں، کوئی آدمی روزے دار تھا اور بھول کر اس نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، تو کھا پی کے بعد میں یاد ہے میرا تو روزہ تھا،
اس کا روزہ اسی طرح ہے، کوئی خرابی نہیں آئی، پورا کرے اس کو۔ اور یہاں تک کہ اگر تیسری چیز جس سے روزے میں رکنا ہوتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کیا، بیوی سے ملاقات کر لی لیکن روزہ یاد نہیں تھا، اس کے بعد جب فارغ ہوا نہانے ہوئی، مجھے تو روزہ تھا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ ان نسینا، اگر بھول کے ہم کام کریں اور جان بوجھ کے تو تھوڑا سا دانا جو آپ کے دانتوں میں پھنسا ہوا تھا وہ آپ نگل گئے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جوان کے تو اتنا گرفت ہے، اور جب بھول گیا تو پورا پیٹ بھر کر بھی کھا لیا۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ویسے ایسا کرتے بھی ہیں، کوئی آدمی زیادہ بھوکا ہے، بہت پریشان ہے، پیاسا ہے، اس پر نسیان طاری کر دیتے ہیں تاکہ روزہ بھی اس کا رہے اور کھا پی بھی لے۔ اللہ اکبر، اس کی بڑی مہربانی۔ اوقتاً یا خطا ہو جائے، خطا کی مثال جیسا کہ روزے دار ہی تھا، وضو کرنے لگا، وضو اس کو روزہ اس کو یاد ہے، کلی کرنے لگا، اوپر پانی منہ کیا تو گلے میں چلا گیا۔ تو اب اگر روزہ اس کو یاد تھا، گلے میں خطا سے چلا گیا، اسے روزہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کوئی کفارہ ایسی ویسی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اس روزے کو بھی پورا لے جائے، اب کھائے پیے پھر بھی نہ، اور ایک روزہ قضا بھی کرے، بس اس پر جو 60 روزے رکھنے تھے وہ نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اسی طرح ربنا ولا تحمل علینا، اے اللہ جس طرح آپ نے پہلی امتوں کو مشکل احکام دیے تھے، ہمیں وہ مشکل احکام نہ دیں۔ ان میں سے ایک مثال، وہ زکوٰۃ میں چوتھا حصہ زکوٰۃ دیتے تھے، ہم 40واں حصہ دیتے تھے سالوں کے، وہ ان کا کپڑا ناپاک ہو گیا تو وہ کپڑا پانی سے دھو کر پاک نہیں کر سکتے تھے، وہ جگہ کافی پڑتی تھی۔ نیا جوڑا پہنا ہے، صحیح صاحب، گندا ہو گیا، خراب ہو گیا، اب یہ جناب اس جگہ کو کاٹ دیں تو تب پاک ہوگا، پھر ٹاکیاں لگائیں یا کچھ کریں، تو یہ بڑا مشکل حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جب تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے، بس اگر نجاست نظر نہیں آتی تو 3 دفعہ دھو لو، اگر وہ نجاست جو گندگی لگ گئی ہے نظر آ رہی ہے تو بس اس کا وجود ظاہر کر دو، پاک ہو جائے۔ اسی طرح ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ مثلا یہ نماز ہے، نماز کے حکم ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، سیدھے ہو کے شرائط ہے اس کے لیے، لیکن ایک آدمی بیمار ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو کیا کرے؟ تو اسی دعا کی قبولیت ہے، جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے۔ لیکن آج کل ہمارے اندر یہ بڑی غلطی ہے، تھوڑا سی کوئی تکلیف ہو فوراً کرسیاں لگی ہوئی ہیں، کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نیچے بھی تو بیٹھ سکتے تھے اگر نہیں کھڑے ہو سکتے، نیچے والی تو بات دستور سے نکل گئی، اصل نیچے بیٹھو نہیں، کرسیوں پہ بیٹھنا ہے اور مزے سے بیٹھنا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے۔ نماز ہوتی ہے تواضع کے لیے، عاجزی کے لیے۔ ایک آدمی نیچے بیٹھ سکتا ہے، چوکڑی میں آگے بیٹھ جائے، جس طرح بیٹھ سکتا ہے، آگے لمبی کر لے تاکہ، لیکن اس کو مایوس سمجھتے ہیں، آئیں گے بس کرسی لگاؤ اور مزے سے بیٹھیں، یہ اچھا نہیں، بہرحال مجبور ہے تو ہو تو سکتا ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے نماز تو نیند پر بیٹھ جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے، جس طرح بیٹھ سکتا ہے اس طرح بیٹھ تو آسان ہوگی۔ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور میں لیٹے گئے، لیٹے لیٹے نماز پڑھے، میں
سر کے اشارے سے قبول کر لوں گا. جب تک وہ سر کا اشارہ کر سکتا ہے نماز اس پر فرض رہے گی. جب سر کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو آنکھ کے اشارے سے نماز نہیں ہوتی. ذکر کرتا رہے لیکن یہ نمازیں گنے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی تو بعد میں یہ نماز قضا ہے. اور جو ویسے سر کے اشارے سے پڑھی تھی وہ نماز ہوتی ہے, اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ. اور یہ تو 3-4 چیزیں تھیں کہ یہ بھی نہ کر یا اللہ یہ بھی. اب آخر میں فرمایا واعف عنا, یا اللہ ہم سے جو بھی غلطی ہو جائے درگزر کر لینا. واغفر لنا, ہمیں معاف کر دینا, بالکل ختم کر دینا, چھپا دینا اپنے عفو میں, اپنی رحمت میں, اس گناہ کو بالکل دلیہ میں کر دینا. واغفر لنا, پھر صرف گناہ ہی نہ معاف کرنا, ورحمنا, ہمارے اوپر رحمت کرنا, انعام بھی دینا. اور آخری جو جملہ دعا میں فانصرنا علی القوم الکافرین, یا اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. کافر زوروں پہ ہوتے ہیں بعض اکثر, یا اللہ پھر تو ہمارے ساتھ ہو جائے تو ان کا زور کچھ نہیں کر سکتا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, چند نہتے لوگوں نے بڑے بڑے کافروں کو, بڑے بڑے لشکروں کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھا. یہ اللہ کی مدد آتی ہے نا. فانصرنا علی القوم الکافرین. دوبارہ میرے دوستو, یہ تو ایک دوسرا تحفہ پھر سے. اور یہ آج کل چونکہ آج 13 شعبان ہے, غالباً 13, اور یہ شعبان جو ہے یہ آگے رمضان کا مقدمہ ہے, اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں, آدھا مہینہ باقی رہ گیا. تو یہ جو مشہور ہے یہ شب برات, آج وہ کل ہوگی, آج 13 ہے نا, کل 14 ہوگی تو 15 کی رات کل بنے گی, وہ ہوگی 15 کی رات کل شام کو. لیکن اس شب برات کے اندر 4 کام عام طور پر کیے جاتے ہیں. 2 کا جواز ہے, واجب فرض وہ بھی نہیں, اور 2 حرام ہے, ممنوع ہے. 2 جو جواز ہیں, جائز ہے, صرف فرض نہیں, واجب نہیں, مسنون بھی نہیں, مباح. ویسے عبادت کرے تو ہر وقت ہو سکتی ہے. اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا یومھا. یہ لفظاتین ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اگرچہ اس کی سند میں بات کی گئی وہ ہم عام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر عبادت کرنا چاہیں رات کو عبادت کریں جو تم سے ہو سکتی ہے, تلاوت کریں بیٹھ کر, ذکر کریں بیٹھ کر, نماز پڑھیں, یہ سب لیلھا میں آ جائے. یہ کام کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہیں. اور صوموا یومھا, اگلا جو دن آئے گا 15واں, اس میں دل کو روزہ رکھنا ہے. کوئی فرض نہیں, واجب نہیں, بلکہ مسرور کا درجہ بھی نہیں, مباح ہے, فضیلت والا ہے. ٹھیک ہے, اور نفلوں کے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں. مثلا اشراق کی نماز جو پڑھتے ہیں سویرے, آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. نفل کو تھوڑی چھوٹی عبادت ہے, بڑی عبادت ہے. اس کی قدر تو پھر معلوم ہوگی جب آپ مر جائیں گے, اس وقت ہوگی. تو یہ 2 کام کرنے, رات کو عبادت کرنی ہے اور دن کو روزہ رکھنا ہے. جو کر سکتا ہے یا جتنا کر سکتا ہے اتنا کر, بس آسان سا معمول ہے. اور 2 کام جو عام طور پر کیے جاتے ہیں وہ جائز نہیں. وہ ہے, ایک ہے آتش بازی. ابھی شروع ہو جائیں گے, آج نہیں تو کل وہ پٹاخے بج رہے ہیں, آتش بازی اس رات تو پھر بڑھے. تو آتش بازی جو ہے اس میں بہت نقصان ہے. اور اس کو یہ عید کی عید یا کہتے ہیں عید شب برات ہے,
اور اس میں یہ پٹاخے چلانے، بھاگنے، دوڑنے، بچے کہتے ہیں بابو یہ پیسے دو، یہ لے آؤ، جو گھر پہ جا کے دیکھو، یہ آتش بازی کرتے ہیں۔ یہ آتش بازی کرنا ایک تو مال ضائع کرنا ہے، یہ تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، اور وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ رَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ کہ جو آدمی شیطان کے پیچھے چلے گا وہ بھی اسی طرح رب کا نافرمان بن جائے گا۔ لہذا نہ خود خرید کر آتش بازی کا سامان بچوں کو دیں، نہ پیسے دے کر ان کو کہیں کہ آپ خرید لو، ان کو جو ہے ترغیب دیں، بیٹا آؤ نماز پڑھیں، ذکر کریں، یا مسجد میں گزاریں، یا اپنے کمرے میں ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ زیادہ تلاوت کون کرتا ہے؟ میں اتنے سپارے پڑھوں گا، تو کتنا پڑھ سکتا ہے؟ تو پڑھنا، یہ میں اتنی تسبیح درود کی پڑھ رہا ہوں، آپ کتنی ضرور پڑھ دیں گے؟ بچوں کو ترغیب ہو نا، ادھر بچوں کو بڑوں کو اس طرح اس کام میں لگائیں، نہ کہ اس میں۔ اور دوسری چیز ممنوع ہے۔ ممنوع کا مطلب یہ ہے اس کو جب ضروری سمجھا جائے کہ یہ عید حلوہ نہ پکے تو عید نہیں ہوتی، یہ ضروری۔ ویسے تو حلوہ حلال ہے، مرضی ہے، کھائیں پیئیں، لیکن لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ اگر اس دن حلوہ نہ پکا تو بس عید ہی نہیں، تو ہم مجرم ہو جائیں گے۔ قرضہ لے کر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرض لے کر عید حلوہ ضرور پکانا ہے، تو یہ ضروری نہیں۔ حلوہ پکا بھی لیا جس طرح عام روٹین میں پکایا جاتا ہے، کل کھایا تھا آپ کھائیں گے، پرسوں کھائیں، حرام تو نہیں ہے حلوہ۔ لیکن جب اس کو یہ کہا جائے کہ اس وقت میں ضروری ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ بہرحال 4 کام ہیں، 2 کر سکتے ہیں تو کریں، بڑا فائدہ ہوگا۔ رات کو قیام اور دن کو روزہ، اور 2 کام جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، آتش بازی اور حلوے کا ضروری کرنا۔ اس کے علاوہ پر یہ 4 کام ہیں جو کریں اور عثمان